پورے دن کی فرض رکعتوں کو جمع کریں اور واجب کو جمع کر لیں، پورے دن کی فرض اور واجب نمازوں کو۔ تو 2 فجر کے فرض ہو گئے، آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے، 4 ظہر کے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ آواز آپ کی پوری نہیں آ رہی مجھے۔ اس کے بعد 4 عصر کے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اس کے بعد 3 مغرب کے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 13۔ 4 عشاء کے فرض ہو گئے 17، اور 3 رکعت وتر جو ہے کتنے ہو گئے بولیے؟ 20 رکعت ہو گئی۔ اب یہ کل 20 رکعتیں اللہ نے فرض فرمائی ہے ہم پہ، وتر کو ملا کے، فرض و واجب کو ملا کے 20 رکعتیں فرض فرمائی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا بیان فرمایا کہ تم رات کے وقت قیام کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ نماز کی فرضیت ہم پہ فرما دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رات کی فرضیت کا معاملہ تھا نماز کا، تہجد کی فرضیت تھی رات میں قیام اللیل کے اعتبار سے آدھی رات کی فرضیت تھی، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات کے بجائے زیادہ رات میں، یعنی اگر 3 حصے کریں رات کے تو 6 گھنٹے قیام ہے اور 3 گھنٹے آرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپشن دیا، آسانی فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ مشکل ہو تو نصفہ ہو، آدھی رات قیام کرو، اب ان کو سے کچھ کمی کر دو، او زد علی، یہ چاہے تو اس پہ زیادتی کر دو، یعنی آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ۔ تو ہم تو قیام اللیل میں بہت پیچھے ہو گئے نا، تہجد نہیں پڑھی جاتی، فجر میں آنکھ کھلنا لوگوں کا مشکل ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز بھی ہم نے بہت مختصر کر دی، شیلنگ کر دی ہے اس کو، 17 کے بجائے 9 رکعت میں اس کو نپٹانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی راتوں میں جو نماز ہمیں عطا فرمائی وہ نماز تراویح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے عمل سے اس بات کو بیان فرمایا، اور بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا اہتمام کر کے 20 رکعت تک لوگوں کو محدود فرمایا، اور فرمایا کہ 20 رکعت ادا کی جائے، اور اس آیت پر عمل کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ او زد علیہ، رات سے کچھ کم قیام کرو یا آدھی رات سے کچھ زیادہ قیام کرو، کرنا کیا ہے اس کے اندر؟ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اس قیام کی حالت میں تم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اب یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگ تراویح کے لیے آ جاتے ہیں، اور حافظ قرآن لوگوں کو قرآن سنا کر قرآن کی سیاحت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا انعام اور کتنے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات اور میں یہاں پہ جو مفسرین نے لکھی، میں اپنے انداز میں آپ کو بیان کروں، یہ 20 رکعت کا جو آپشن ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے جو دن میں کام کاج کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو کوئی دن میں اپنی مصروفیات کا وقت نکال کے کچھ آرام نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے رات کی ابتدائی حصے کے اندر کچھ عبادت کیجئے اور پھر جا کے آپ آرام کر لیجئے، اور ماہ رمضان میں جب سحری میں اٹھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نماز تہجد ادا کر لیجئے، تو رات کا ابتدائی حصہ بھی عبادت میں گزرے گا اور رات کا انتہائی حصہ بھی عبادت میں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی، ورنہ عام راتوں میں کیا میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ادا کریں؟ اور ورتل القرآن ترتیلا، فرمایا ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا جائے، یہ نہیں کہ جناب ہمارے امام صاحب تو جی بڑے اچھے ہیں، کیا وہ جی 20 منٹ میں تراویح سے باہر کر دیتے ہیں، نہ یعلمون سمجھ میں آیا، نہ تعلمون سمجھ میں آیا، نہ قرآن کے حروف سمجھ میں آئے، نہ قرآن پاک کا درست پڑھنا سمجھ میں آیا، کہا جی بڑا اسپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں، او جی بڑی جلدی فارغ کر دیتے ہیں، اور بڑے خوش ہیں اس میں کہ قرآن یاد رکھیے گا جہاں پر یہ بیان فرمایا گیا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، یعنی اس طرح پڑھا جائے کہ حروف بھی سمجھ میں آئے، حرکات بھی سمجھ میں آئے، معلوم ہو کہ قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کی اپنی ایک کیفیت ہے، اس کے الفاظ اور معانی دل پر اثر کرتے ہیں، معنی اگر نہ بھی آتا ہو نا تب بھی الفاظ قرآنی ایسے کہ جو دل پر اثر کرتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو جسے منزل بہت اچھی یاد ہو، اچھا لہجہ اس کا ہو، اچھا قرآن سنانے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت یہ ہوتی ہے کہ پورے مجمع پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں جو سب سے بہترین قرآن کے قاری تھے، سب سے بہترین قرآن کے قاری حضرت ابی بن کعب، انہیں مصلی پہ کھڑا کیا تھا کہ اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تراویح بھی ادا ہوگی اور ترتیل سے لوگوں کو قرآن بھی سنایا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں مساجد میں اہتمام ہوتا ہے، اور کوشش کیجئے کہ تراویح وہاں پر ادا کیجئے جہاں باقاعدہ قرآن پاک کو درست انداز سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں 6 روزہ 5 روزہ 8 روزہ تراویح شروع ہو گئی، اور یہ ظاہر ہے کہ جو اسلام کا ایک مزاج ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ پورا مہینہ تراویح ادا کر رہی ہے،
پورا مہینہ. ایسا نہیں ہے کہ 8 دن میں آپ نے پڑھ لیا، 10 دن میں پڑھ لیا، 5 دن میں پڑھ لی تراویح، کہا جی ہم تو مارکیٹ والے ہماری چھٹی ہو گئی. تراویح آخری رات تک ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. تراویح کس رات تک ہے بولیے؟ آواز سے بولے ذرا، آواز سے ہمت کر کے بولے ذرا. تراویح کب تک ہوتی ہے؟ آخری رات تک ہوتی ہے. اور ہم سب نے تراویح آخری رات تک انشاءاللہ ادا کرنی ہے، لازم مسجد میں آ کے ادا کرنی ہے. یہ مسجد کی برکت ہوتی ہے، جماعت کی برکت ہوتی ہے کہ 20 رکعت اور 1.25 پارہ 1.5 پارہ جو حافظ صاحب تلاوت کرتے ہیں آسانی سے اسے ہم الحمدللہ مکمل کر جاتے ہیں. ورنہ اگر میں اور آپ اکیلے کھڑے ہوں تو شاید ہم قرآن پاک کو اس انداز سے تلاوت نہ کر سکیں، اس انداز سے نہ سن سکیں کہ پورا قرآن سننے میں ہم کامیاب ہو جائیں. مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا اب یہ سورہ مزمل کی ابتدائی 4 آیات یہ ہمیں بتا رہی ہیں. پہلی آیت تو حضور سے خطاب ہے، باقی اگلی جو 3 آیت ہیں وہ ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ یہ بھی قرآن ہے. اور قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا آدھی رات اس سے زیادہ قیام کا. چلیں وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا قیام تو ضرور کیجئے کہ جو فرض کی 20 رکعتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہیں. ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر باقاعدہ جماعت کا اہتمام فرمایا اور پھر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو پورے قرآن کے حوالے سے آگاہ فرمایا. تو آئیے ہم یہ ارادہ کریں، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اس مسجد میں ہم تراویح ادا کریں گے جہاں ماہ رمضان میں پورے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ تراویح بھی ادا ہو اور پورا قرآن پاک ہم تراویح میں سننے میں کامیاب بھی ہو جائیں. الحمدللہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری و ساری ہے. اس مسجد میں اللہ کی رحمت سے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ 14واں مصلی ہمارا ہوگا انشاءاللہ یہاں پہ تراویح پڑھانے کے لیے. 14ویں تراویح ہماری ہوگی. اور ہم ایک اہتمام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں 27 کو ختم نہیں بلکہ ہم الحمدللہ 29ویں شب تک قرآن پاک کو لے کے جاتے ہیں. یعنی ختم قرآن 29ویں شب کو آخری شب تک ہم لے کے جاتے ہیں، آخری تاخرات تک، تاکہ تمام تاخراتیں بھی ہمیں مل جائیں. ورنہ عام طور پہ 27 کو جہاں ختم ہوتا ہے آخری تاخرات لوگوں کی مس ہو جاتی ہے. ہم نے 29 کو ختم اس لیے رکھا تاکہ تمام لوگ آخری تاخرات بھی عبادت میں گزاریں اور وہ رات بھی ہماری قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت میں بسر ہو جائے. اور اس کے بعد اجتماعی توبہ ذکر دعا کا سلسلہ سارا ہوتا ہے. تو میں آپ سے بس احترام یہ گزارش کروں گا کہ آپ تمام کوشش فرمائیے، جن کے لیے یہاں ممکن ہو آسانی سے آنا وہ ضرور تشریف لائیے اور اول وقت میں تشریف لائیے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو باہر پھر روڈ پہ جگہ ملے. الحمدللہ کثیر تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، لہٰذا کوشش فرمائیے کہ یہاں پر آ کے عشاء کی نماز باجماعت ادا کیجیے. 8:30 بجے عشاء کی جماعت ہوگی انشاءاللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تراویح کا سلسلہ ہوگا. اور تراویح پڑھ کے ہم نے چلے نہیں جانا بلکہ تراویح کے بعد خلاصہ تراویح کے عنوان پہ جو دورہ تفسیر قرآن ہم کرواتے ہیں وہ بھی 14واں دورہ تفسیر قرآن انشاءاللہ ہوگا ہمارا. مکمل قرآن پاک سے مختلف مضامین جس میں عقائد کے اعتبار سے، تعلیمات کے حوالے سے، زندگی میں قرآن کی تعلیمات کو کس طریقے سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن تعلیمات کے مطابق کیسے گزار سکتے ہیں، ان تمام عموم پر انشاءاللہ پورا مہینہ گفتگو رہے گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ان لمحات کو بہت قیمتی بنائیے اور یہاں پر آ کر باقاعدہ باجماعت نماز تراویح ادا کیجیے گا انشاءاللہ. اور تراویح کے بعد جو درس قرآن ہوگا اس میں بھی ضرور شرکت کی سعادت حاصل کیجیے گا اور اس پیغام کو ضرور عام کیجیے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا انشاءاللہ. آپ میرے ساتھ تعاون کیجیے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے. ہمارے یہاں زندگی گزر جاتی ہے، قرآن تعلیمات سے ہم جو ہے وہ بے بہرا ہوتے ہیں، قرآن واقعات ہمارے علم میں نہیں ہوتے، قرآن پاک ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے یہ بات ہمارے علم میں نہیں ہوتی. آج میں نے فقط 4 آیات آپ کے سامنے جمعے میں تلاوت کی ہیں. یقیناً یہ ایک پہلو آپ کے سامنے ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ آیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسانی کی ہے کہ آدھی رات کے قیام کو بھی منسوخ فرما دیا، تہائی رات کے قیام کو بھی منسوخ فرما دیا اور رات کے اکثر حصے کے قیام کو بھی منسوخ فرما دیا گیا. اور ہمارے لیے تراویح کا اہتمام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاکہ اس امت کو اس قرآن پاک کی آیت پر عمل کی سعادت نصیب ہو جائے. تو چلیے بہت زیادہ ہم نہیں کر سکتے، پورا سال ہم نہیں کر سکتے، تو ماہ رمضان میں ہم ضرور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور تلاوت قرآن میں شامل ہو کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو آپ سب اس پیغام کو عام کیجئے اور چاند رات سے جو تراویح کا آغاز ہے اس میں ضرور شرکت کی سعادت حاصل کیجئے.